الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 19، یعنی آپ لوگوں کے عربی کتاب لوحۃ القرآن میں سے یہ لیکچر 19 دیا جا رہا ہے۔ لیکچر 19 ہے آپ لوگوں کا نکالے صفحہ 13 الدرس الثالث حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ دیکھیے بیٹا، آپ لوگوں نے رباعی مسیح تک پڑھ لیا تھا، ابھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے خماسی سے۔ خماسی سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یعنی دیکھیں آپ لوگ پڑھ چکے تھے ثلاثی مجرد کے بارے میں، اسی طرح رباعی کے بارے میں، خماسی کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ثلاثی، ایک رباعی، ایک خماسی۔ پھر ثلاثی کی بھی آپ لوگوں نے 2 قسمیں پڑھ لی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید۔ پھر رباعی کی بھی آپ لوگوں نے 2 قسمیں پڑھ لی، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ اب باری آتی ہے خماسی کی۔ خماسی کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم میں 5 حروف اصلیہ ہوں تو ایسے کلمے کو خماسی 5 حرف والا کہتے ہیں، جیسے جہ مرشن، بوڑھی عورت۔ اب دیکھیں کسی اسم میں 5 حروف اصلیہ ہوں تو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ خماسی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جیم، ہا، میم، را، شین، یہ 5 حروف اصلیہ ہیں۔ اگر اس کا وزن ہم نکالیں گے فعللن تو اس میں سے سارے جو ہے نا ہمارے پاس حروف اصلیہ آ رہے، 5 حروف اصلی، جسے خماسی کہا جاتا ہے۔ تو خماسی کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگوں کی تعریف ہوں گی، اگر کسی اسم میں 5 حروف اصلیہ ہو تو ایسے کلمے کو خماسی 5 حروف والا کہتے ہیں، جیسے جہ مرشن، بوڑھی عورت۔ کلمہ اگر خماسی ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ خماسی مجرد یہ وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہو اور کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، جیسے جہ مرشن، بوڑھی عورت۔ خماسی مزید، اب دیکھیں اگر کلمہ خماسی ہو تو اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ خماسی مجرد، مجرد کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسم جس میں 5 حروف اصلی ہو، کسی اور حروف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو تو ایسے جو ہے نا اسم کو خماسی مجرد کہتے ہیں۔ دیکھیں جہ مرشن، اس میں 5 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف اس میں جو ہے نا وہ زائد ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو خماسی مجرد کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی، یہ وہ اسم میں جس میں 5 حروف اصلیہ ہو اور کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، جیسے جہ مرشن، بوڑھی عورت۔ پھر ہے خماسی مزید۔ خماسی مزید کی تعریف یہ وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کسی اور حرف کا اضافہ بھی کیا گیا ہو، جیسے خزعبیلن، خزعبیلن چکنی چھپڑی باتیں، کہ اس میں خا، زا، عین، با، لام حروف اصلیہ ہے اور یا حرف زائد ہے۔ دیکھیے خماسی مزید کسے کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جن میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کیا بھی ہو، زائد ہمارے پاس موجود ہو، تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ خماسی۔ اب خزعبیلن، اس کو جو ہے نا وزن ہم نکالیں تو ان میں سے حروف اصلیہ ہمارے پاس خا، زا، عین، با، لام آتے، رہ گئے زائد ہمارے پاس جو ہے نا وہ یا ہے، یا یہاں پہ زائد ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ 5 حروف اصلیہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور 5 حروف اصلیہ کے علاوہ ایک حرف زائد ہے اور وہ حرف کیا ہے؟ وہ یا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خماسی مزید۔ خماسی مزید کے ساتھ دیکھیے خماسی مزید کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی، یہ وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلی کے علاوہ کسی اور کا حرف کا اضافہ بھی کیا گیا ہو، جیسے خزعبیلن چکنی چپڑی باتیں۔ یہاں تک آپ لوگ کی تعریف ہوں گی۔ فائدہ، حروف اصلیہ کے اعتبار سے اسم ثلاثی، رباعی، خماسی تینوں قسم کا ہو سکتے ہیں۔ فعل صرف ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا، لہٰذا حروف اصلیہ زائدہ کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے اسم ثلاثی بھی ہو سکتے ہیں، رباعی بھی ہو سکتے ہیں اور خماسی بھی ہو سکتے ہیں۔ رہ گیا فعل رباعی اور اسی طرح ثلاثی اور رباعی ہو سکتا ہے لیکن وہ خماسی نہیں ہو سکتا۔ تو فعل کی کتنی قسمیں ہوں گے ہمارے پاس؟ 4 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ آگے آ جائیں آپ لوگ الدرس الرابع۔ دیکھیں آپ لوگوں کو جو میں نے بتا دیا نا کہ آپ اس کے ساتھ کویسچن لکھیں، فعل حروف اصلیہ زائدہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فائدے میں حروف اصلیہ زائدہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہوگا حروف اصلیہ زائدہ کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، ہوئی کی جگہ لکھے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ آگے آجائے صفحہ 14 کی طرف۔ 14 ہے آپ لوگوں کا الدرس الرابع، وزن اور موزون۔ الدرس کا مطلب ہے سبق، الرابع کا مطلب ہے چوتھا سبق آپ لوگوں کا ہے وزن اور موزون کے بارے میں۔ علم الصرف میں 2 اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور وہ ہے وزن اور موزون۔ ان دونوں اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔ ایک سبزی والا جس کے پاس مختلف سبزیاں ہیں، مثلاً آلو، ٹماٹر، کھکڑی وغیرہ۔
ان سبزیوں کو تولنے کے لیے اس کے پاس وزن کرنے کے مختلف آلات باٹ ہوتے ہیں، 1 پاؤ کا، آدھا کلو کا، 1 کلو کا۔ اس سبزی والے سے مختلف لوگ مختلف سبزیاں مختلف حساب سے لیتے ہیں، کوئی 1 پاؤ لیتا ہے، کوئی 1 کلو، کوئی آدھا کلو۔ ناپنے والے باٹ کو موزون اور جو چیز ناپی جا رہی ہوتی ہے ان کو موزون کہا جاتا ہے۔ ناپنے والے باٹ کو وزن اور جو سبزیاں ناپی جا رہی ہوتی ہیں ان کو موزون کہا جائے گا۔ سبزی والے کو اگر 1 کلو ٹماٹر تولنے ہو تو وہ 1 کلو کا باٹ استعمال کرتے ہیں۔ 1 کلو بھنڈی کے لیے بھی 1 کلو کا ہی باٹ استعمال کرتے ہیں۔ 1 کلو آلو تولنے کے لیے بھی باٹ 1 کلو کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور جتنی بار بھی وہ 1 کلو سبزی تولے گا باٹ 1 کلو کا ہی استعمال کرے گا۔ سبزیاں بدلتی رہے گی، باٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ مثال سمجھ لی تو آپ سنیے کہ عربی زبان میں فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، اس کے حروف اصلیہ اور زائدہ کے وزن کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ ابتداءً ہم آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے حروف اصلی کے وزن کے طریقے کو ذکر کرتے ہیں، جس سے آئندہ آپ کو دیگر افعال کے وزن کے طریقے کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ فعل ماضی جیسے نصرہ اس نے مدد کی، کسبا اس نے کمایا، سمعا اس نے سنا، حسبا اس نے گمان کیا، کرما وہ ایک مرد سخی ہوا، یا ان جیسے دیگر الفاظ حروف اصلیہ میں سے۔ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کلمات میں سے فا اور لام کی حرکت تو ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے، البتہ عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتے ہیں جیسے نصرہ، کبھی مکسور ہوتے جیسے سمعا، اور کبھی مضموم ہوتے جیسے کرما۔ دیکھیے یہاں تک آپ لوگ اس کو سمجھ لیں۔ علم و صرف میں 2 اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک وزن کا، ایک موزون کا۔ دیکھیے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ لیں، ایک سبزی والے کا دکان ہوتے ہیں، اس کوئی سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے پاس آلو بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، پیاز بھی ہے، بھنڈیاں بھی ہیں، ہر ایک چیز وہاں موجود ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی آتے ہیں اور دیکھیں اس کے پاس تولنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، 1 پاؤ کا بھی ہوتے ہیں، آدھے کلو کے بھی ہوتے ہیں، 1 کلو کے لیے بھی ہوتے ہیں، بعد میں جو جس چیز سے وہ ناپتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اگر کوئی اس کے پاس آتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو جو ہے نا آلو دے دو، تو وہ جو ہے نا 1 کلو کا جو بھاٹ ہوتا ہے اسی کو کیا کرے گا، وہ استعمال کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آج کہے کہ مجھے 1 کلو بھنڈی دے دے تو 1 کلو کا جو بھاٹ ہوگا اسی کی استعمال کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پیاز مانگے، ٹماٹر 1 کلو کا، تو وہ 1 کلو کا بھاٹ کیا کرے گا، وہ استعمال کرے گا۔ سبزیاں تو تبدیل ہوتی ہیں، سبزیاں کیا ہوتی ہیں، تبدیل، لیکن جس چیز سے اس کو تولا جاتا ہے وہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں ناپنے والے باٹ کو جو 1 کلو کا، 2 کلو کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا 1 پاؤ کا ہوتا ہے، تو اس کو وزن کہتے ہیں، اور جو سبزیاں ناپی جا رہی تھی ان کو موزون کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جو لفظ ہوگا اس کو وزن کہتے ہیں، اور جس چیز سے اس کا وزن نکالا جائے اس کو موزون کہتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے سبزیاں تو تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ناپنے والا باٹ وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی زبان میں فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، تو ان کے حروف اصلیہ اور زائدہ کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وزن کا۔ پہلے آپ ماضی کو دیکھیں، نصرہ ہے، کسبہ ہے، سمعا ہے، حسبہ، کرما ہے۔ دیکھیں ان کے وزن کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے کلمے کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، فا عین لام کے ساتھ اس کا وزن نکالیں گے۔ دوسرے کلمے کو عین کلمہ کہا جاتا ہے، اور تیسرے کلمے کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فاعلہ، نصرہ کا وزن کیا ہے، فاعلہ۔ اب دیکھیں فاعلہ۔ دوسری بات اب اس میں یاد رکھیں، رہ گیا فا اور لام کلمہ، وہ ہمیشہ بس ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، اس پہ ہمیشہ فتح ہوتے ہیں ماضی میں۔ رہ گیا عین کلمہ تو اس کی حالت تبدیل رہتی ہے، کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے نصارہ، فعلہ کے وزن پہ اس میں عین کلمہ ہمارے پاس مفتوح ہوتے ہیں۔ کبھی مکسور جیسے سمعا، فعلہ کے وزن پہ ہے، اس میں عین کلمہ ہمارے پاس مکسور ہے۔ کبھی مضموم ہو جیسے کرما، فعلہ کے وزن میں اس میں کیا ہے، مضموم ہے۔ آگے آ جائے صفحہ 15، الدرس الرابع وزن موزون۔ اس اعتبار سے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے 3 وزن ہوں گے، فعلہ، فعلہ، فعلہ۔ دیکھیے آپ لوگ سے یہ کویسچن کیا جائے گا، ثلاثی مجرد کے صیغے واحد مذکر غائب کے صیغے کے کتنے وزن ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے 3 اوزان ہوتے ہیں، کون کون سے، فعلہ، فعلہ، فعلہ۔ فعلہ، فعلہ، فعلہ وزن کہلائیں گے، اور جن افعال کے حروف کے ذریعے سے وزن کیا جائے گا وہ موزون کہلائیں گے۔ اب اگر ماضی کے واحد مذکر کائنات کے صیغہ میں 3 حروف مفتوح ہو جیسے نصرہ، تو ہم کہیں گے نصرہ کیا ہے، موزون ہے، اور اس کا وزن کیا ہے، فعلہ ہے۔ اگر عین کلمہ موزون ہے تو کروما، ہم کہیں کروما کیا ہے، موزون ہے، اور اس کا وزن کیا ہے، فعلہ ہے۔ اگر عین کلمہ مکسور ہوگا مثلا سمعا، تو ہم کہیں گے سمعا موزون ہے، وزن کیا ہے، فعلہ۔ جس طریقہ سے
سبزی والوں کو اگر 1 کلو ٹماٹر تولنے ہو تو وہ 1 کلو کا باٹ استعمال کرتے، 1 کلو بھنڈی کے لیے بھی 1 کلو کا باٹ استعمال کرتے، 1 کلو آلو تولنے کے لیے بھی باٹ 1 کلو کے استعمال، اور جتنی بار وہ 1 کلو سبزی تولے گا باٹ 1 کلو کا استعمال کرے گا۔ سبزیاں بدلتی رہیں گی، باٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فعل ماضی چاہے اس کے عین کلمے کی حرکت مضموم ہو، ضمہ ہو، فتحہ ہو یا کسرہ ہو میں استعمال ہونے والے حروف اگرچہ تبدیل ہوتے رہیں گے مگر ان کے وزن کے حروف یعنی فا عین لام تبدیل نہیں ہوں گے۔ البتہ وزن کے عین کلمے کی حرکت موزون کے عین کلمے کی حرکت کے متوافق بدلتی رہیں گی، جیسے درج ذیل نقشوں سے واضح ہیں۔ سمجھ آگے؟ عین کلمے کی حرکت تبدیل رہے لیکن جو وزن اس کا نکالا جائے کہ فا عین لام وہ اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوں گے، البتہ اعراب میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں فعلا، دیکھیں نصرہ، کتبہ، فتح، خلقہ، ذہبہ، حسدہ، کسبہ، کفرہ، ان سب کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ ان سب کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ دیکھیں نصرہ بھی موزون ہے، کتبہ بھی موزون ہے، فتح بھی موزون ہے، خلقہ بھی، ذہبہ بھی، حسدہ بھی، کسبہ، کفرہ، یہ سارے موزون ہیں اور ان کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ آگے آ جائیں صفحہ 16 کی طرف۔ 16 میں دیکھیں الدرس الرابع وزن و موزون۔ اب دیکھیں فاعل آگے سمع، علم، شرب، کرہ، کرہ، سلم، فرح، ضحک، حسب، یہ سارے کیا ہیں؟ موزون ہیں۔ ان سب کا وزن کیا ہے؟ فاعلا۔ پھر آ جائے فقہ، صلوح، قرب، جمل، بعد، کبر، شرف، کرم، یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس؟ موزون ہیں۔ ان سب کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ عین کلمے کی حرکت کہ کبھی اس پہ فتحہ ہے، کبھی کسرہ ہے، کبھی ضمہ، لیکن رہ گیا فا عین لام جو ہوئے اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کا کام، اور رہ گیا وزن و موزون کی تعریف جو ہے نا وہ آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ وزن و موزون کی تعریف آپ لوگوں کی صفحہ 14 پر ہے جو ریڈ پین سے لکھا گیا ہے۔ ناپنے والے باٹ کو وزن اور جو سبزیاں ناپی جا رہی تو ان کو موزون کہا جائے گا۔